کہ اول البشر کو مسعود الملائکہ بنایا اور ساری کی ساری انسانیت کو اس کی نسبت سے ایک فضیلت اور مقام عطا کر دیا کہ آسمان کے فرشتے بھی آج انسان کے ایک سبحان اللہ پر رشا کرتے ہیں، انسان کی ایک الحمدللہ پر رشا کرتے ہیں، انسان کے ایک اللہ اکبر کی تکبیر پر دیوانے اور مستانے ہو جاتے ہیں، اور اس انسان کی نیکی کو لے کر خوشی سے اللہ کی طرف یوں دوڑتے ہیں تاکہ جلدی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو انسان کی نیکی کی خبر دیں اور اس میں اپنی اس کی مرتبہ اور فضیلت پہ حصہ ڈال دیں۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی اس نیکی سے اس قدر خوش ہوتا ہے کہ اس خوشی میں خود ملائکہ بھی شریک ہو جانا چاہتے ہیں۔ اس لیے ملائکہ صبح شام انسانوں کی نیکیوں کو اور انسانوں کی جو ہے وہ حسنات کو لے کر دوڑتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو اس قدر بلند مقام انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا، اور دنیا چونکہ دارالاسباب ہے، یہاں پر ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سبب کے تحت عطا کرتا ہے۔ اسے دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نعمتوں کا اور اپنے جو ہے وہ گویا کہ اپنی کرامتوں کا مرکز بنا دیا، اس پر ساری کی ساری نعمتیں دنیا کے اندر اس پر اتار دیں، اس کو گویا کہ ظاہر کی نعمتیں بھی عطا کر دیں، باطن کی نعمتیں عطا کر دیں، جسمانی نعمتیں عطا کر دیں، روحانی نعمتیں عطا کر دیں، مادی نعمتیں عطا کر دیں اور معنوی نعمتیں عطا کر دیں۔ اس قدر نعمتیں اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر اس پر اتاری ہیں کہ خود اللہ تبارک و تعالی چیلنج کر دیتے ہیں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ گویا کہ آسمانوں کے ستارے شمار ہو سکتے ہیں، صحراؤں کے ذرے شمار ہو سکتے ہیں، دریاؤں کے قطرے کے پانی کے قطرے شمار ہو سکتے ہیں، اور قطروں میں دوڑنے والے جراثیم شمار ہو سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی چیز احاطہ شمار میں نہیں آ سکتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ اس قدر نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو عطا کی ہیں، اور پھر جن اسباب کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتیں انسانوں کو دیتے ہیں، ان اسباب کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت بنا دیا۔ اس لیے کہ کسی چیز کو سبب بنا دینا کسی مسبب کا، یہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ مثلا ماں باپ کے ملاپ سے اولاد پیدا ہوتی ہے، تو گویا کہ ماں باپ کا ملاپ ایک سبب ہے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد کی نعمت عطا کرتے ہیں۔ لیکن ماں باپ کو اولاد پیدا کرنے کا سبب بنا دینا، یہ بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اس لیے کہ ہر ماں باپ کا ملاپ اولاد پیدا نہیں کر سکتا۔ کتنے میاں بیوی ایسے ہیں کہ جو آج تک باپ نہیں بن سکے، کتنے میاں بیوی ایسے ہیں جو آج تک ماں نہیں بن سکے۔ ہاں، اس کو بھی سبب بنا کر مسبب اور نتیجے کو ظاہر کرنا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مستقل نعمت ہے۔ اس قدر نعمت ہے۔